ایم کیو ایم میں ایک بار پھر سے اختلافات نے جو جنم لینا ہے وہ شروع کر دیا. آپ کو یاد ہوگا جب ایم کیو ایم کے تمام دھڑے آپس میں ملے تھے تو اس طرح کی چیزیں پہلے ہی یا قیاسرائیاں پہلے ہی ہو رہی تھیں کہ شاید یہ جو اتحاد ہے یہ زیادہ دیر تک چلنے والا نہیں ہے. اس طرح کی کچھ خبریں آ رہی ہیں جی کہ وہاں پر اختلافات جو ہیں وہ جنم لے رہے ہیں. تو کیا یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا ایم کیو ایم جو ہے وہ پھر سے ہمیں تقسیم ہوتی ہوئی دکھائی دے گی؟ تو بخاری صاحب یہ جو خبریں آ رہی ہیں کس حد تک ایک تو بتائیے گا کہ سچائی ہے ان میں، اور آپ کو کیا لگتا تھا جب اکٹھے بھی ہوئے تھے تب بھی یہ کہا جاتا ہے کہ شاید یہ لانگ ٹرم نہیں چل سکیں گے؟ دیکھیے جب یہ اکٹھے ہوئے تھے تو اس سے پہلے اگر آپ ان تمام لوگوں کے جو سٹالورٹس ہیں پارٹی کے ان کے بیانات نکال کے دیکھیں تو آپ کو حیرت ہوگی جو کچھ وہ ایک دوسرے کے بارے میں کہتے رہے ہیں. وہ ہم نے سنے بھی ہیں اور وائرل بھی رہے ہیں، ساری دنیا جانتی ہے وہ. لیکن جب یہ اتحاد ہوا تو خیال یہ تھا کہ شاید یہ اشارہ لندن سے یا کہیں اور سے آیا کہ بھئی اب سب اکٹھے ہو جائیں. لیکن جتنی برق رفتاری سے ہم نے پھر اس پارٹی کے یا اس اتحاد کے اندر اختلافات ابھرتے دیکھے ہیں تو مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کہا جائے اس کے بارے میں. ایم کیو ایم ویسے تو ایک منظم جماعت تھی لیکن اس وقت اس کا لیڈر کوئی اور تھا. اب کیا یہ ثابت ہونے جا رہا ہے یا ایم کیو ایم کی لیڈرشپ یہ ثابت کرنا چاہتی ہے کہ اگر بانی قائد متحدہ یا قائد متحدہ نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے، مطلب ہے کچھ بھی نہیں ہو سکتا پارٹی میں، نہ اتحاد ہو سکتا ہے نہ کنسنسس ہو سکتا ہے. یہ بہت انفارچونیٹ بات ہے اس لیے کہ کراچی کے حوالے سے اور خاص طور سے جو اربن سٹیز ہیں وہاں کی، حیدرآباد ہے، سکھر ہے، یہاں پر بڑی واسٹ میجورٹی میں ووٹ بینک جو ہے وہ ایم کیو ایم کا ہے. کوئی دو رائے نہیں اس کے بارے میں. ہر الیکشن میں آپ پورا رزلٹ کے تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، یہ بہترین پرفارم کرتے ہیں ان تینوں جگہ پر. لیکن اب وہاں پر بکھرتی دکھائی دے رہی ہے ایم کیو ایم. اور اگر مطلب ہے الیکشن سے پہلے اگر اتحاد کی کوئی شکل نہیں بنتی ہے اور یہ پھر حصے بکھرے ہونے جا رہے ہیں تو پھر تو ایم کیو ایم کا اللہ حافظ ہے. مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ پھر کیا ہوگا. بخاری صاحب یقیناً جب یہ اکٹھے ہوئے ہوں گے اس کے پیچھے بھی کچھ محرکات تو یقیناً رہے ہوں گے، تو ان کا کیا، یا پھر وہ کیا سوچ کر اکٹھے ہوئے تھے اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پھر سے اختلافات ہونا تو نیچرل سی بات ہے. وہ تو جب یہ الائنس ہو رہا تھا تو تب بھی اس کو ان نیچرل قسم کا الائنس جو ہے وہ کہا جاتا. آپ نے خود ہی کہا کہ جو اسٹیٹمنٹس ایک دوسرے کے بارے میں دیتے رہے ہیں اپنے آپ کو گلوریفائی کرنے کے لیے یقیناً دوسروں کے حوالے سے اسٹیٹمنٹس دیں، آن ریکارڈ سب موجود ہے. تو وہ کیا محرکات تھے اور کیا ان کی ضرورت نہیں ہے؟ اس میں سے جو ایک سب سے بڑا محرک تھا وہ یہ ہے کہ جو لوکل باڈی کے الیکشنز ہوئے اس میں دیکھا ایم کیو ایم کی لیڈرشپ نے کہ کس طریقے سے پی ٹی آئی کا بالکل صفایا تو خیر نہیں ہوا لیکن وہ 14 ایم این ایز کی پارٹی ہے کراچی شہر میں اور وہ تیسری پوزیشن اس کی آئے اگر لوکل باڈی الیکشن میں. تو آپ خود ہی سوچ لیں. تو میرے خیال سے ایک تو پچھتاوا تھا کہ ہم نے لوکل باڈی الیکشن میں حصہ کیوں نہیں لیا، اور دوسرا یہ کہ اب میدان خالی نہ چھوڑا جائے جو کہ بائی الیکشنز ہونے جا رہے ہیں. 9 سیٹوں کے اوپر الیکشن ہونا ہے کراچی میں، آپ اندازہ کر سکتی ہیں اس کا. تو ایم کیو ایم وہ الیکشن لڑنا چاہ رہی ہے لیکن اگر انہوں نے ایک پارٹی کے طور پر اتحاد سے اور دل سے اتحاد سے الیکشن نہ لڑا تو بہت برے نتائج کی توقع ان کو رکھنی چاہیے. میرے خیال سے ایم کیو ایم جیسا کہ میں نے کہا کہ ایک زمینی حقیقت ہے، اس کو آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے، لیکن اگر ان میں اختلافات ہیں، اگر ان میں دھڑے بندیاں ہیں تو پھر یقیناً اس کا بینیفٹ یا تو پیپلز پارٹی کو ملے گا یا پھر جماعت اسلامی کو ملے گا. انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ ایک ایسی پارٹی جو عوام کے دلوں کے قریب ہے، مجھے کوئی اس میں جھجک نہیں ہے یہ کہنے میں کہ ایم کیو ایم کا ووٹ بینک بڑا ڈیڈیکیٹڈ ووٹ بینک ہے. وہ ایک اشارے پر چلنے والے لوگ ہیں. وہ تو ذرا ٹاپ لیڈرشپ کے ساتھ چونکہ انہوں نے پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی کی، ان کو اس کی وجہ سے سزا بھگتنی پڑی اور پاکستان میں ان کی پارٹی جو ہے وہ پہلے لاوارث رہی. اب اس کے دھڑے بن گئے ہیں، اب ان دھڑوں نے اتحاد کر لیا ہے، اب وہ اتحاد پھر بکھرتا دکھائی دے رہا ہے. تو یہ کوئی خوشکن منظر نہیں ہے، کوئی حوصلہ افزا منظر نہیں ہے، برا منظر نامہ ہے. ہم توقع ہی کر سکتے ہیں کہ ایم کیو ایم کی لیڈرشپ سر جوڑ کے بیٹھے اور اس کے اوپر کوئی کسی ایک نتیجے پر پہنچے. بلکہ یہاں تک کہا جا رہا ہے بخاری صاحب کے اختلافات اس حد تک بڑھ گئے ہیں کہ بہت سے سینئر رہنما جو ہیں وہ پارٹی چھوڑنے پر غور کر رہے ہیں کہ جی میں نے کہا نام لے سکتے ہیں آپ، وسیم اختر جو میئر تھے اور جو خواجہ اظہار الحسن جو بہت سینئر لیڈر ہیں، وائس پریزیڈنٹ تھے پارٹی کے. وہ لوگ اگر پارٹی چھوڑنے کی بات کر رہے ہیں، رابطہ کمیٹی سے لا تعلق ہو رہے ہیں تو مجھے تو بہت حیرت ہے. مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی کہ کیا فیٹ بنے گی ایم کیو ایم کی. ایم کیو ایم کے لیے بالکل میں نے کہا ہے وقت بہت کم ہے. ان کو چاہیے کہ وہ بیٹھیں، زمینی حقائق کو سامنے رکھیں اور پارٹی کے مفاد میں جو فیصلے کرنے کے ہیں وہ کر گزریں.
لیکن میں دیکھ رہا ہوں آپ کو کہ آپ یوں لگ رہا ہے جیسے پروگرام کے اختتام بالکل، کا اور کسی وقت بھی اعلان کرنے والے ہیں، ایک اہم بات رہ گئی تھی وہ یہ کہ لیکن میئر کراچی پہ ہمیں بات کرنی تھی. میں نے کہا وہ نہ رہ جائے، پروگرام کا وقت تو ختم ہونے والا ہے. تو یہ فیصلہ ہونا کب ہے بھائی؟ اس کا یہ کب جو ہے لوگوں کو پتہ چلے گا کراچی کے کہ میئر کس پارٹی سے ہے، کون ہے، کیا صورتحال بنتی جا رہی ہے؟ پیپلز پارٹی تو اپنے بہت جگہ پہ تاخیر اس کے اوپر کانفیڈنٹ ہو گئی ہے. پیپلز پارٹی نے کامیابی سے وہ معاملہ چونکہ الیکشن کمیشن کی کورٹ میں ڈال دیا ہے، اس لیے اس کے اوپر جب تک وہاں سے کوئی فیصلہ نہیں ہوگا کوئی حتمی نتیجہ نہیں نکالا جا سکتا. لیکن یہ ہے الیکشن کی اسپرٹ کے خلاف، بیسیکلی جمہوریت کی اسپرٹ کے خلاف ہے کہ اتنا میسو انتخاب آپ نے کیا ہو اور پھر اس کے اوپر آپ کسی منطقی نتیجے پر نہ تو بخاری صاحب، آپ پہنچیں. کو لگتا ہے کہ اس میں بھی کوئی اختلافات جو ہیں وہ سامنے آئیں گے؟ بیکاز جماعت اسلامی تو اپنی جگہ پہ میئر ہمارا ہوگا، پیپلز پارٹی اپنی جگہ پر ابھی بھی قائم ہے، میئر تو اس لیے کہ ان ٹرم آف سیٹس جو ہے وہ ابھی تک یعنی سیٹیں تو زیادہ جو ہیں پیپلز پارٹی کے پاس ہیں، لیکن 11 سیٹوں کے اوپر 11 سیٹوں کے اوپر جو اختلاف ہے جس کا معاملہ اب الیکشن کمیشن کے سپرد ہے، وہ اگر فیصلہ ہو جاتا ہے تو یقینی طور پر جماعت اسلامی جو ہے وہ اس پوزیشن میں ہوگی کہ اپنا میئر. میں نے اور بات کے لیے آپ کو ٹوکا تھا، وہ ذرا مجھے کر لینے دیجئے. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ اس وقت میرا مشورہ ہے تمام سیاستدانوں کو کہ خدا کے واسطے پاکستان کے گریٹر انٹرسٹ جس کو کہتے ہیں وسیع تر مفاد کی خاطر اپنے فیصلے کریں. پارٹی کی جو مفاد ہے پارٹی کا، اس سے تھوڑا سا آپ کو اوپر بڑھنا پڑے گا ورنہ بہت تاخیر ہو جائے گی. میں جو بات بھی وثوق سے کہتا ہوں میرا مطلب بھی صرف یہی ہوتا ہے کہ پاکستان کا مفاد جو ہے وہ سب کو مد نظر رکھنا چاہیے. اپنے یو ٹرنز، اپنے وعدے، اپنے الزامات، یہ سب پارٹیوں کی لیڈرشپ اپنے تک رکھے، لیکن پاکستان کے مفاد پہ کمپرومائز نہ کہیں. وہ بقول شاعر کے بھری بزم میں راز کی بات کہہ دی، بڑا بے ادب ہوں سدا چاہتا ہوں، کہتا میں یہ رہوں گا کہ واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ. صحیح ہے، ٹھیک ہے. اسی نوٹ کے اوپر میرے خیال میں اب اس سے بہتر نوٹ ہو نہیں سکتا پروگرام کی کلوزنگ کرنے کے لیے. تو بہت شکریہ بخاری صاحب. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. خیال رکھیے اپنا. اللہ حافظ.